اسلام آباد ایکسپریس سے اسلام آباد کا منظر ہے، شام کا منظر ہے، اور لوگ اپنے گھروں کی طرف رواں ہیں۔ اور صبح جتنی جلدی آنے کی ہوتی ہے اسی طرح اس سے زیادہ کہیں جانے کی ہوتی ہے۔ اسلام آباد بہرحال جو ہے ایک خوبصورت شہر ہے، اور لاہور کے مقابلے میں اب اس حوالے سے بھی بہت آگے ہے، پہلے بھی تھا سیاسی طاقت کی حیثیت میں یا اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کی حیثیت میں، لیکن اب جس طرح لاہور فضائی آلودگی میں لتاڑا گیا ہے اور اس وقت دنیا کے مقابلے میں فضائی آلودگی میں پہلے نمبر پہ گھرا ہوا ہے، تو لاہور کی جو خوبصورتی تھی بہرحال وہ متاثر ہوئی ہے، مان پڑی ہے، کیونکہ ترقی کے نام پہ اس کو اس حد تک آلودہ کر دیا گیا ہے کہ اب لاہوری جو ہے وہ فضائی آلودگی کے حوالے سے پہچان رکھتے ہیں، نہ کہ لاہور کی خوبصورتی کے حوالے سے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اسلام آباد جو ہے یہاں پہ فضائی آلودگی کا جو معاملہ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ احتیاط تو یہاں پہ بھی ہے کہ اسلام آباد کو صاف ستھرا رکھا جائے، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا جو ہوش ربا اضافہ ہے اس کو روکا جائے، تاکہ یہ بھی فضائی آلودگی کے حوالے سے دنیا کا آگے لگا کے نہ چلے، بلکہ یہ آخری صف میں نظر آئے کہ صاف ستھرا اور خوبصورت شہر ہے۔ ہاں، یہ اب اسلام آباد میں اس طرح کی نہر تو نہیں ہے، یا لاہور کی طرح یا پھر ڈھاکہ کی طرح کوئی آبشاریں اور ندی نالے اس طرح تو نہیں ہے، بہرحال ہیں صحیح، لیکن وہ بارشوں کے دنوں میں ہی نظر آتے ہیں۔ خوبصورت مقامات یہاں پہ خیر ہیں، راول ڈیم جو ہے وہ خوبصورت ویو ہے اور خوبصورت اس کی خوبصورتی ہے۔ بنی گالہ کے رہائشی تو اس سے زیادہ مستفید ہوتے ہیں کیونکہ اسی کے کنارے پہ ہیں، جیسے کراچی کے لوگ جو ہے سی ویو سے انجوائے کرتے ہیں، اسی طرح اور ڈیمز بھی ہیں، کانپور ڈیم بھی ہے۔ یہ بادل کراچی کا مقابلہ تو خیر لاہور روشنیوں کے حوالے سے نہیں کر سکتا، کیونکہ جو کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے یا اس کو اعزاز حاصل ہے، وہ بہرحال اسلام آباد اس کے مقابلے میں نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اس طرف روشنیوں کی طرف ہی بڑھے، کچھ اور بھی کراچی میں ایسی صورتحال بن جاتی ہے جو کہ
تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد جو ہے ہمارا کیپٹل جو ہے، یہ جیسے دنیا کا خوبصورت کیپٹل مانا جاتا ہے، یہ اور بھی خوبصورت نظر آئے، اور اس کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہاں کی فیڈرل گورنمنٹ پلس جو ہے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے، جو مدر انسٹیٹیوشن ہے اسلام آباد کا، اس کو اس کی خوبصورتی، اس کی بیسک نیسیسٹیز، اس کے ایشوز وہ حل کرنے پہ فوکس کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے جب آپ کا کیپٹل ہی آپ کا فیس ہوتا ہے پورے ملک کا، دنیا بھر سے ٹورسٹ آتے ہیں، ڈپلومیٹس آتے ہیں، ایون پاکستان سے آتے ہیں، ملک باہر سے آتے ہیں، تو وہ ایک اچھا امیج لے کے جائیں، اچھی یادیں لے کے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ انہیں یہاں بھی ہوئی کوڑے اور کرکٹ اور اس طرح کے وہ نظر آئے۔ اکثر لوگوں کو یہ گلہ بھی رہتا ہے کہ صرف اسلام آباد پہ ہی حکومتیں فوکس کرتی ہیں، کیونکہ دور دراز علاقے ہیں، جیسے تھل ہو گیا، میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں، تھل کو وہ توجہ نہیں ملتی۔ یہاں مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 2 3 4 8 لینوں کی مطلب ایکسپریس ہائی وے ہے، اور ان کی مرمت میں بار بار یہ فیض آباد ہم پل سے گزرے ہیں۔ اب میں فیض آباد کے بارے میں کیا عرض کر سکتا ہوں، سارا ملک ہی جانتا ہے کہ یہ اب دھرنوں کی وجہ سے جو ہے شہرت رکھتا ہے۔ بھارت ونڈرفل سٹی، آپ آتے ہیں تو آپ کو بھی اچھا لگتا ہوگا، آپ رہتے ہیں تو اور اچھا لگتا ہوگا۔ اس کی یہ پہچان بھی ہے اپنا اسلام آباد کی کہ مری میں اگر موسم تبدیل ہوا ہے تو اس کے اثرات یہاں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اسی طرح اگر ایبٹ آباد میں کچھ ہوا ہے، بارش ہوئی ہے، برف باری ہوئی ہے، یا پھر مظفر آباد آزاد کشمیر میں، تو وہ موسم بھی یہاں پہ فوری طور پہ ہواؤں کی شکل میں یا اس طرح کی صورتحال میں جو ہے وہ ایک نظارہ پیش کرتا ہے۔ ابھی لوگ منتظر ہیں کہ کوئی بارش ہو، کیونکہ بارش کے کچھ بوندیں تو گری ہیں پچھلے دنوں، لیکن بارش نہیں ہو اس طرح جس طرح چاہ رہے ہیں۔ بارش سے یہ ہے کہ موسم، خشک موسم کی جو شدت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، اور اس کا ایک ویو بن جاتا ہے۔ تو یہ گائے بغیر میں آپ کو اس لیے کہ اب ہمارے کئی دوست، کئی اسلام آبادیز، کئی ہمارے ملک کے دیگر شہروں کے لوگ دنیا بھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو کبھی دل کرتا ہے کہ منہ جاتی ہے، اداس ہوتا ہے بندہ کہ چلو نہیں ہے، اپنے ملک کو نہیں دیکھا، گئے نہیں۔ یہ شکر پڑیاں، فیصل مسجد، تو ہم ہو آتے ہیں۔ سو اس بات کو ذہن میں رکھ کے جو ہے وہ کرتا ہوں۔ آج کا OSI کا اجلاس ہو رہا ہے افغانستان کے حوالے سے، افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان جو ہے بار بار اس طرف دنیا کو متوجہ کر رہا ہے کہ اگر افغانستان میں جو کرائسس ہے فوڈ کا یا دیگر ایشوز جو ہیں ان کے لیے دنیا آگے نہ بڑھی تو ایک انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے، اور ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بر وقت اقدامات کیے جائیں۔ تو اسلام آباد اس حوالے سے بھی آج کل دنیا کا مرکز بنا ہوا ہے، اور پاکستان چاہ رہا ہے کہ افغانستان جو کہ مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، پھر پاکستان کا بارڈر بھی ملتا ہے، مسلمان ملک بھی ہے، اور پاکستان جو ہے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ کے امن کے ساتھ بھی کھڑا رہا ہے۔ اس بات کے باوجود کہ بہت دفعہ جو ہے پاکستان پہ الزامات بھی لگے ہیں، بلکہ پرائم منسٹر عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن وہ اس چیز کو اون نہیں کرتے، بلکہ
کہتے ہیں کہ یہ دونوں اطراف سے کھیلتے ہیں، جو کہ یقیناً پاکستانی کے لیے تکلیف دہ ہے، کیونکہ 80,000 لوگوں کی قربانی جو ہے، اداروں کے جو لوگ ہیں، جو سول ہیں یا آرم فورسز کے، ان کی شہادت ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ کی خدمات کو ریکگنائز نہ کیا جائے، بعض تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو اب ہم جو ہے اسی بات چیت میں کابل کی صورتحال اور اس کو دیکھتے ہوئے اب ہم 0 پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں۔ 0 پوائنٹ از اے ونڈرفل نیم، مطلب آپ اسلام آباد کے 0 پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، بیوٹیفل نیم 0 پوائنٹ۔ جب آپ 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو یو آر ان اسلام آباد، اسلام آباد کے مرکز میں ہوتے ہیں۔ اسلام آباد آپ کے ارد گرد پھیلا ہوا ہوتا ہے، آپ بری کی طرف جا رہے ہوں یا آپ موٹر وے کی طرف جا رہے ہوں یا آپ I-8 کی طرف جا رہے ہوں یا آپ G7 کی طرف جا رہے ہوں، فیصل ماسک کی جا رہے ہیں، پاکستان زندہ باد، یہ 0 پوائنٹ پہ منشن ہوئے اور اچھی ہو کی گئی ہے۔ یہ آپ کی ZTBL کا ٹاور جو ہے، جسے میرے جیسے لوگ سفید ہاتھی بھی کہتے ہیں، کہ اگر یہ رول ادا کرتا تو شاید زراعت کا یہ حال نہ ہوتا، جہاں پہ جو ہے نا کرپشن کی بہت سارے اسکینڈل آتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں دب جاتے ہیں۔ سٹی آف لو، سٹی کراچی کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے نا، سٹی آف لائٹس، روشنیوں کا شہر، تو یہ سٹی آف گرینری۔ تو یہ آپ سے گپ شپ تھی، آپ کو امید ہے اچھا لگا ہوگا۔ یہ F9 پارک ہو گیا، فیصل ماسک، خیبان اقبال، چنار ایونیو، یہ G7 کا برج ہو گیا۔ تو یہاں سے اب میں ڈال لوں گا اور آپ سے اجازت لوں گا۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ یہ ستارہ مارکیٹ اور نوری ہسپتال اور یہ سب، بہت شکریہ۔